السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ کا بے حد شکریہ ادا کرنا چاہوں گی کہ آپ نے میری ویڈیوز کو پسند کیا۔ مجھے بے حد خوشی ہوتی ہے۔ یقین کریں میں اللہ تعالیٰ سے آپ سبھی سننے والوں کے لیے دعا کرتی ہوں۔ جتنے بھی میرے بہن بھائی سننے والے ہیں، اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ ان کو تمام مشکلوں، پریشانیوں اور تکلیفوں سے نجات فرمائے، آمین۔ آپ بھی کمنٹ سیکشن میں آمین ضرور کہیں۔ ویڈیوز کو ثواب کی نیت سے آگے بھی شیئر کریں۔ ناظرین محترم، شب قدر کے نوافل پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ اس کی نیت کیسے کریں اور کس ٹائم یہ نماز پڑھنی چاہیے؟ یہ چند سوالات ایسے ہیں جن کا جواب ہر مسلمان کو معلوم ہونا چاہیے۔ پہلے تو یہ سمجھیے کہ اس رات میں نفل کس وقت پڑھنے چاہیے۔ یاد رکھیے، اس رات کی فضیلت کا مقام یہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس رات میں غروب آفتاب سے ہی اللہ رب العزت اپنی شایان شان آسمان دنیا پر اپنی رحمتوں کا نزول فرماتا ہے، اور پھر ساری رات اللہ کی طرف سے یہ ندا آتی رہتی ہے کہ ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا، اسے بخش دیا جائے، ہے کوئی رزق چاہنے والا کہ اسے رزق کی فراوانی عطا کر دی جائے، ہے کوئی مصیبتوں سے چھٹکارا پانے والا کہ اسے مصیبتوں سے چھٹکارا عطا کر دیا جائے۔ تو یہ آوازیں ساری رات لگائی جاتی ہیں حتیٰ مطلع الفجر، یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ فجر طلوع ہو جاتی ہے۔ اس رات کی خصوصیات یہ ہے کہ اس رات میں آپ جب چاہیں نفل نماز پڑھ سکتے ہیں۔ مغرب کے بعد پڑھنا چاہیں، عشاء کے بعد، یا پھر اسی طرح رات کے کسی بھی حصے میں طلوع فجر سے پہلے پہلے تک آپ نفل ادا کر سکتے ہیں۔ اب رہی بات یہ کہ صلاۃ میں نفل پڑھنے کا طریقہ کیا ہے، تو اس بات کو دھیان سے سنیے۔ اس رات میں نفل پڑھنے کا کوئی خاص طریقہ نہیں ہے، بلکہ جس طرح باقی دنوں میں ہم نوافل پڑھتے ہیں، یعنی کہ ظہر کے بعد 2 رکعت نفل پڑھے جاتے ہیں، بالکل اسی طریقے سے ہی شب قدر میں نفل ادا کرنے ہیں۔ مقصد صرف اس رات میں اللہ کے حضور اپنی حاضری پیش کرنا ہے۔ اب اس میں بھی وہی ہے کہ جس طرح باقی نوافل ادا کرنے ہوتے ہیں، ان نوافلوں میں بھی اسی طرح قرات کرنی ہے، یعنی کہ تکبیر تحریمہ کہہ کر ہاتھ باندھ لینے ہیں۔ سب سے پہلے ثنا سبحانک اللہم و بحمدک پڑھیں، پھر اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھ کے سورۃ فاتحہ کی تلاوت کریں، اس کے ساتھ کوئی دوسری سورت ملائیں، پھر رکوع سجود کر کے 1 رکعت مکمل کر لیں۔ جب 1 رکعت مکمل ہو جائے، دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں تو اس دوسری رکعت کو بسم اللہ سے شروع کریں، اس کے بعد سورۃ فاتحہ پڑھیں، ساتھ میں کوئی دوسری سورت ملائیں، رکوع سجود کر کے اتحیات کے لیے بیٹھ جائیں، اتحیات، درود اور دعا پڑھ کے دائیں بائیں سلام پھیر لیں۔ اب ان کی نیت کیسے کرنی ہے، تو یاد رکھیں، نفل نماز ہو یا فرض نماز، یا اسی طرح کوئی بھی نیک کام آپ کر رہے ہوں، تو اس کے لیے زبان سے نیت کے الفاظ ادا کرنا یہ لازمی اور ضروری نہیں ہے، بلکہ نیت جو بھی ہے آپ کے دل کا ارادہ ہوتا ہے۔ اگر آپ زبان سے نیت کرنا چاہتے ہیں تو اس کے الفاظ یہ ہیں: میں نیت کرتی ہوں یا کرتا ہوں 2 رکعت نماز نفل کے واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ کے، منہ میرا قبلہ کی طرف، اللہ اکبر۔ تو یہ نیت کے الفاظ ہیں۔ لہٰذا خلاصہ کلام یہ ہے کہ شب قدر میں عبادات کرنے کا کوئی وقت متعین نہیں ہے، بلکہ آپ جب چاہیں نماز، تلاوت کلام پاک، ذکر و اذکار، درود شریف اور دعائے عزائف اور کلمہ طیبہ پڑھ سکتے ہیں، اور زیادہ سے زیادہ پڑھیں۔ اور اس میں خاص بات یہ بھی ہے کہ اس رات میں زیادہ سے زیادہ دعا بھی اللہ کے حضور کریں، کیونکہ دعا جو ہے یہ ہماری ساری عبادات کا مغز اور نچوڑ ہوتا ہے۔ اسی لیے عبادت جتنی مرضی کریں لیکن دعا لازمی کریں، اللہ سے دعا مانگیں، گر گڑا کر، آنکھوں سے آنسو بہا کر۔ انشاءاللہ العزیز اللہ کریم ہماری مانگی ہوئی دعاؤں کو رد نہیں کرتا۔ اللہ رب العزت ہمیں وہ ضرور عطا فرمائے گا۔ دعا ہے کہ اللہ کریم ہماری تمام مشکلیں، پریشانیاں دور فرمائے، آمین۔